الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 ہے۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے یا بنی اسرائیل، یعنی کہ اے اسرائیل کی اولاد۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل، وہ جو موت کا فرشتہ اس کا نام کیا ہے؟ اسرائیل۔ یہ اسرائیل الف اور سین سے اسرائیل، اور وہ جو موت کا فرشتہ اس کا نام ہے اسرائیل، وہ عین اور زا سے اسرائیل۔ آج کے معاملے میں تو دونوں ہی خطرناک ہیں، اسرائیل ملک الموت اور اسرائیل وہ فلسطین کے برابر میں۔ تو بہرحال ان لوگوں نے جو ملک قائم کیا نا اسرائیل، یہ اسی نسبت سے کیا ہے، کیونکہ یہ بنی اسرائیل ہے، اسرائیل کی اولاد ہے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اور یہ ان کی اولاد ہے، یہود و نصارہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو یا بنی اسرائیل کہا ہے، اے اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل عبرانی زبان میں اللہ کا بندہ، اسرا اور ایل دو لفظوں سے مل کر بنتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ کا بندہ، اللہ کی عبادت کرنے والا۔ دیکھیں یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایک سے زیادہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کے نہیں ہیں، متعدد نام۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام آتے ہیں، محمد، احمد، حامد، محمود، مجتبی، مزمل، مدثر، یاسین، ہے نا، کتنے پیارے پیارے نام ہیں۔ یہ خصوصیت صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کسی اور نبی کے یہ نام نہیں ہے۔ صرف ایک یعقوب علیہ السلام کو ایکسٹرا نام مل گیا، اسرائیل۔ صرف ایک یعقوب علیہ السلام ہے اللہ کے رسول کے علاوہ جن کا ایک نام سے دوسرا نام ہی موجود ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل کہہ کر کے کیوں خطاب کیا؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہہ دیتا، اسرائیل کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ دراصل اشارہ اس طرف تھا کہ تم جس کی اولاد ہو نا، وہ بھی میری عبادت کرتا تھا، تو تم جب اس کی اولاد ہو جو میری عبادت کرتا تھا، تو تم لوگ بھی صرف میری عبادت کرو، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ اس طرف اشارہ تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اتاری ہے، جو میں نے بھیجی ہے تمہاری طرف۔ اوفو بعہدی، اور وہ وعدہ پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا۔ اس آیت کے خلاصے میں اس کی تفسیر میں آئے گا، میں صرف مضمون آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دراصل ان کا عہد یہ تھا، انہوں نے جو وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ یا اللہ ہم تجھ پر ایمان لائیں گے، صرف تیری عبادت کریں گے۔ اور دوسرا عہد ان کا یہ تھا کہ یا اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئیں گے، ہم سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور خاص طور سے اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا ذکر اس میں الگ سے تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بجائے ایمان لانے کے ایمان سے مکر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم یہ میرا یہ جو تم نے مجھ سے عہد کیا تھا یہ پورا کرو گے، اور اس میں نبوت کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ ان کا بھی ذکر ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ۔ ظاہر سی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے گا تو اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز بھی پڑھے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، روزے بھی رکھے گا، تو اعمال صالحہ بھی اس کے اندر، وعدے کے اندر، عہد کے اندر آ گئے۔ فرمایا کہ تم اس وعدے کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، اوفی بعہدکم، پھر میں وہ وعدہ پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنا وعدہ تم پورا کرو، میرا وعدہ میں پورا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا تھا؟ تم مجھ پر ایمان لاؤ گے، میرے نبیوں پر ایمان لاؤ گے، خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاؤ گے، تو پھر میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں جنت عطا کروں گا، تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ، اوہو، سب سے بڑا وعدہ، سب سے سچا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ سارے سچوں کا سچا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی بات رکھنے کے لیے ایک وعدہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ دے تو کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تم سے، کتنی بڑی بات ہے۔ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے
کہ میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا. ایسا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا نہ کرے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا کہ تم اپنے وعدے کو پورا کرو، اپنے عہد کو پورا کرو، پھر میں اپنے عہد کو پورا کروں گا، یعنی کہ تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا اور تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا. اور جنت ایسی زندگی ہے جہاں پر کبھی موت نہیں آئے گی. دیکھیں یہاں پر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا نقطہ بیان کیا، وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے توحید کی دوسری امتوں کو، اہل کتاب کو، تو یہاں پر پہلے اپنے احسانات گنوائے. یہ کہا نا میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اتاری ہیں. پہلے اپنے احسانات گنوائے، اس کے بعد جو ہے دعوت دی ہے کہ میری طرف آؤ. اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ہم لوگوں کو جب دعوت دی تو احسانات نہیں گنوائے، سیدھا فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اس کے اندر بہت زبردست نقطہ ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری امتوں کو جب اپنی طرف دعوت دی ہے تو پہلے احسانات گنوائے ہیں، اور جب اس امت کو دعوت دی تو احسانات نہیں گنوائے، ڈائریکٹ دعوت دے دی. کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ پہلے احسان کرنے والے کو جانتے ہیں، پھر اس احسان کرنے والے سے احسانات کو پہچانتے ہیں. لیکن دوسری قوموں کے اندر یہ بات ہے کہ وہ پہلے احسان جو ہوئے ہیں پہلے ان کو دیکھتی ہے، پھر اس کے بعد ان احسانوں کے ذریعے سے محسن تک پہنچتی ہے. پچھلی امتیں، پچھلی قومیں احسان کو پہچانتی ہیں، اس کے بعد پھر محسن کو پہچانتی ہیں احسان کے ذریعے سے. اور یہ امت پہلے محسن کو پہچانتی ہے اور اس کے بعد اس کے ذریعے سے پھر احسانوں کو یاد کرایا جاتا ہے. تو یہ اس امت کی بہت بڑی خصوصیت ہے. کیا خوش ہونے کا مقام ہے. باقی پیشاب پخانہ ہم میں بھی بھرا ہوا ہے، کوئی خاص بات نہیں، ہیرے موتی نہیں جڑے ہوئے ہمارے اندر. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر یہ عزت بخشی. ہم مانگتے رہتے اللہ تعالیٰ نہ دیتا تو کیا کر لیتے ہم، ہے نا؟ یا چھوڑو امت کا معاملہ، خدا نہ خواستہ ایمان سے ہی محروم ہو جاتے، کیا کر لیتے ہم؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایمان سے نوازا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے سے نوازا. ہم نے اس کی کیا قدر کی؟ ہم نے اس کی کوئی قدر نہیں کی، ہم نے اس کی ناقدری کی. اللہ پاک ہمیں ان باتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس سے آگے کی باتیں کل عرض کی جائیں گی.